السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں صحافیوں کی کردار۔ صحافیوں کی کردار ہر معاشرے اور ہر ملک میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ صحافی حضرات ملک کے مشکل ترین علاقوں میں جا کر وہاں سے حقائق اکٹھے کرتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں۔ جہاں پر جرائم ہو رہے ہوتے ہیں وہ عوام اور سیکیورٹی ایجنسیز کی سامنے لاتے ہیں۔ معاشرے کے تعمیر و ترقی میں صحافیوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اس بنا پر عوام ہمیشہ سے صحافیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے اور حالات بہتری کی طرف لے کر جانے کے لیے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو۔ اس وقت اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں۔ اب ہماری کچھ بدقسمتی بھی ہے کہ کچھ ہمارے صحافی حضرات بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ کل کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر پنجاب کے وزیر داخلہ شپ سے استعفیٰ دیا۔ اس استعفیٰ کے فوراً بعد ایک صحافی غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں یہ بتایا کہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر اس لیے مستعفی ہوا ہے کیونکہ عمران خان پی ٹی آئی سپورٹرز کو تیار کر رہا ہے اور ان کو اداروں اور سیکیورٹی ایجنسیز سے لڑوانا چاہتا ہے، جس کے لیے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر تیار نہیں تھے اور انہوں نے انکار کیا کہ میں مسلح افواج کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، جس پہ فوری طور پہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے غریدہ فاروقی کی اس بات کی تردید کی اور ٹویٹ کیا کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، رہے گا۔ جو الزام غریدہ فاروقی لگا رہی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں اپنی مرضی سے مستعفی ہوا ہوں، اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے۔ اب ہمارے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کس بیس پہ، کس بنیاد پہ عوام کو اور اداروں کو لڑانے کا یہ الزام لگایا ہے۔ میرے خیال کے مطابق غریدہ فاروقی کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو اس وقت ملک میں حالات چل رہے ہیں کہ عمران خان لانگ مارچ کی کال دینے والا ہے، دوسری طرف
وفاقی حکومت لانگ مارچ کو روکنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ایسے حالات میں جب آپ اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو گی تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہ آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا پاکستان کے اداروں سے کہ غریدہ فاروق سے اس مس انڈرسٹینڈنگ عوام اور اداروں کے بیچ میں پیدا کرنے کی لیے جو ٹویٹ اس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس کے کہنے پہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئے اور ملک انتشار سے بچا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔